بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انبیاء کا استہزاء کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے پہلے انبیاء کا بھی لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، تو پھر وہ جس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے ان کو اسی چیز نے گھیرے میں لے لیا۔ سورۃ الانعام نکالیں۔ سورۃ الانعام، سورۃ الانعام کی کہ شروع میں جو ہے وہ یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ نکال لیا آپ لوگوں نے سورہ انعام شروع سے؟ جی سر۔ اچھا جی، یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 5-6 میں دیکھیے، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، یقیناً انہوں نے جھٹلایا حق کو جب ان کے پاس وہ آ گیا، تو فسوف یاتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون، ان قریب ان کے پاس آ جائیں گی خبریں اس چیز کے بارے میں کہ جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ الم يروا كم اهلكنا الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لهم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم، کیا ان لوگوں کو ایسی قوموں کے بارے میں خبر نہیں پہنچی کہ جن کو ہم نے اتنا کچھ عطا کیا تھا، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ وانشأنا من بعدهم قرنا آخرین، یہ ساری بات کرتے 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 آیت نمبر 10 پہ آ جائے۔ آیت نمبر 10 پہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، استہزاء کیا گیا ہے، تو فحاق بالذین سخروا منہم ما كانوا به یستہزئون، تو پس گھیر لیا مذاق اڑانے والوں کو اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہی مضمون ہے۔ اسی طرح سورہ رعد کے اندر بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے، قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ من یکلؤکم، کون تمہاری حفاظت کرتا ہے، باللیل والنہار، رات میں اور دن میں، رات میں اور دن میں تمہاری حفاظت کون کرتا ہے، من الرحمانی ای من عذاب الرحمانی، رحمان سے یعنی کہ رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کون کرتا ہے، دن اور رات میں تمہاری حفاظت کون کرتا ہے رحمان کے علاوہ۔ یعنی کہ اگر اللہ رب العزت تمہارے اوپر رات کو اپنا عذاب بھیجنا چاہے تو تمہیں اس سے کون بچائے گا، اگر اللہ تعالیٰ دن میں تم پر اپنا عذاب بھیجنا چاہے تو تمہیں اس سے کون بچائے گا، تو کوئی بھی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ذکر ربہم سے مراد قرآن ہے، کہ یہ قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اصل میں انہوں نے اس سے اعراض کیا ہوا ہے، اس کو پس پشت پھینکا ہوا۔ اعراض کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اگنور کرنا، ٹھیک ہے، اگنور کرنا۔ ایک ہوتا ہے جہل اور ایک ہوتا ہے اعراض، اکثر لوگ ان دونوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک بندہ ہے جو کہ ایک ایسے معاشرے میں پل کر جوان ہوا ہے کہ جہاں پر ہر طرف مساجد موجود ہیں، قرآن مجید موجود ہے، قرآن مجید کے تراجم موجود ہیں، علماء موجود ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر موجود ہے، اور یہ بندہ جو ہے وہ قرآن مجید کو نہیں پڑھتا، اور یہ بندہ جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ کسی ایسے کام میں گزار دیتا ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت جو ہے وہ سخت غضبناک ہوتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ جس کام کو کرنے والے پر لعنت بھیجتا ہے، یا کسی ایسے کام میں لگا رہتا ہے کہ جس کو کرنے سے انسان جو ہے وہ دائمی طور پہ جہنمی بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایک انسان شرک کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، یا کوئی انسان جو ہے کوئی اور ایسا کام کرتا رہتا ہے جس سے انسان جو ہے وہ ملعون بن جاتا ہے۔ اب ایک یہ بندہ ہے، ایک بندہ وہ ہے جو کہ
دور دراز کے کسی علاقے میں جس نے اسلام قبول کیا ہے، اس تک اسلام کی جو ہے وہ چند جو ہے وہ ہدایات اس تک پہنچی، چند مسائل پہنچے، ٹھیک ہے. اس نے ایک ایسے علاقے میں آنکھ کھولی جہاں پر جو ہے وہ کوئی مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے، کوئی اہل علم موجود نہیں ہے، کوئی مساجد نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اب ان دونوں سینیریوز میں سے جہل والا سینیریو کون سا ہے اور اعراض والا سینیریو کون سا ہے؟ جی بتائیے. پہلا والا سنیریو اعراض ہو رہا ہے کہ جس کے ارد گرد علماء موجود بھی تھے لیکن پھر بھی اس نے قرآن کو نہیں سیکھا، اور دوسرا والا جہل والا. ہاں، یہ جو ہے نا جہل، یہ ہے جہل، یہ ہے کہ علم کے ذرائع ہی موجود نہ ہوں. جہل یہ ہے کہ علم کے ذرائع موجود نہ ہوں اور انسان جو ہے وہ لا علم رہ جائے. اعراض یہ ہے کہ تمام ذرائع موجود ہوں اور انسان ان کو کوئی اہمیت نہ دے، انسان ان کو کوئی اہمیت نہ دے. بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی سر. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا، کیا ان کے کوئی ایسے معبود ہیں کہ تمنعهم من دوننا، جو ان کو ہمارے عذاب سے بچا لیں گے، یا جو ہمارے علاوہ بھی ان کو کوئی بچا سکتا ہے؟ کیا ان کے معبودوں میں سے کوئی ایسا ہے؟ نہیں، ان کے معبودوں میں سے تو ایسا کوئی نہیں ہے. بلکہ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ جو ان کے معبود ہیں وہ تو اپنی مدد کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتے. ولا ہم منا یصحبون، نہ ہی وہ ہم سے جو ہے وہ کسی کو بچا سکتے ہیں، نہ وہ اپنی مدد خود کر سکتے ہیں، وہ ہم سے کسی کو بچانا تو بڑی دور کی بات. تو یہ استہزاء کرتے کیوں ہیں؟ ان کے استہزاء کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے استہزاء کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو جو ہے وہ آسانی دے رکھی ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نواز رکھا ہے، اور یہ اس کی وجہ سے غفلت میں پڑ گئے ہیں، اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ حق کو قبول کرنے سے رک گئے ہیں. بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے متعنا، ہم نے فائدہ دیا دنیا کی زندگی کا، ہؤلاء وآباءہم، ان کو بھی اور ان کے بڑوں کو بھی، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان کی زندگیاں طویل ہو گئیں، ان کی زندگی جو ہے وہ لمبی ہو گئی. افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها ایغفلون ولا يرون، کیا یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ افلا يرون، یہ میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی بتایا ہے، میں دوبارہ سے نشاندہی کرتا ہوں کہ جو اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے نا، جس میں افلا ہوتا ہے، افلا یا اوا ہوتا ہے، حمزہ استفہام ہوتا ہے، اس کے بعد واو عاطفہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واو اور حمزہ کے درمیان کچھ محذوف ہے، ٹھیک ہے. اور جو واو یا فا دونوں حرف عطف ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو حرف عطف کے بعد ایک جملہ ہے تو حرف عطف سے پہلے بھی ایک جملہ ہونا چاہیے جس کے اوپر اس کا عطف پڑ رہا ہو. تو کیا ہم نے کیا نکالا یہاں پر کہ ایغفلون ولا یرون، غفل یغفلو ہوتا ہے میرا خیال. تو ایغفلون فلا یرون، کیا یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو دونوں جانب سے کم کرتے جا رہے ہیں، زمین کو دونوں جانب سے کم کرتے جا رہے ہیں. اس کا معنی کیا ہے زمین کو دونوں جانب سے کم کرتے جا رہے ہیں؟ اس کے دو معنی ہیں. ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی فتوحات ہیں، مسلمانوں کی جو فتوحات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور کافروں کے پاس جو علاقہ ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ وہ علاقہ سکڑتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہی معنی زیادہ بہتر ہے. افلا يرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو دونوں طرف سے سکیڑتے جا رہے ہیں. افہم الغالبون، تو کیا یہ غالب آئیں گے یا ہم غالب آئیں گے؟ افہم الغالبون، تو کیا یہ غالب آنے والے ہیں؟ معنی یہ ہے کہ جب ہم زمین کو، ان کا جو رقبہ ہے ان کے پاس وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیتا جا رہا ہے، تو کیا یہ مسلمانوں سے جو ہے وہ جیت جائیں گے؟ افہم الغالبون. باقی عذاب جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تو عذاب نہیں ہے. تو کہا کہ قل، آپ کہہ دیجئے کہ انما انذرکم بالوحی، بس میں تو تمہیں خبردار کرتا ہوں بالوحی، قرآن کے ذریعے.
میں تو تمہیں قرآن کے ذریعے خبردار کرتا ہوں. وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ. اچھا اگر آپ قرآن کے ذریعے خبردار کرتے ہیں تو ان کے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ بات یہ ہے کہ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ، کہ جو شخص سماعت سے محروم ہو، جو شخص گونگا ہو، بہرا ہو، جو شخص بہرا ہو، وہ پکار کو سن نہیں سکتا اذا ما ينذرون، جب اس کو خبردار کیا جائے. جب اس کو خبردار کیا جائے تو وہ تو پکار کو نہیں سن سکتا. وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ، اور اگر ان کو چھو لے، اگر ان کو چھو لے نفحۃ من عذاب ربک، تھوڑا سا جھونکا. نفحہ کہتے ہیں تھوڑے سے جھونکے کو، تھوڑا سا. وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ، اور اگر ان کو چھو لے نفحۃ من عذاب ربک، آپ کے رب کے عذاب کا تھوڑا سا جھونکا بھی، تو لَيَقُولُنَّ، تو یہ ضرور کہہ اٹھیں گے کہ یا ویلنا، اے ہماری بربادی، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے. یعنی کہ اگرچہ قرآن سننے سے ان کے کانوں کی جو کانوں کا بہرا پن ہے وہ دور نہیں ہو رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا ہلکا سا جھونکا بھی آ گیا تو ان کے کان جو ہے وہ سننے لگ جائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں ہم ظلم کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ دونوں آیات میں تعلق یہ ہے کہ اگرچہ ابھی ان کو جو ہے وہ آپ کا ڈرانا فائدہ نہیں دے رہا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اس وقت یہ فوراً جو ہے وہ اعتراف جرم کر لیں گے، لیکن اس وقت اعتراف جرم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ سر یہاں پہ الْقِيَامَةِ. ینصرون کا جو معنی ہے وہ آپ نے خبردار کیوں کیا؟ ڈرانا بھی تو ہو سکتا ہے نا. جی میں نے بتایا ہے پہلے بھی کہ جی انذار جی کا درست معنی جو ہے وہ خبردار کرنا ہے. انذار، ٹھیک. انذار کا درست معنی خبردار کرنا ہے. دیکھیں ڈرانا جو ہے وہ ایک ایک وسیع لفظ ہے، اس کے اندر کئی طرح کا ڈرانا جو ہے وہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور جی سر. خطرے سے خبردار کرنا. اب اس کے لیے بھی ڈرانے کا لفظ اس کے لیے بھی تو بولا جاتا ہے نا، خطرے سے خبردار کرنا. جی جی لیکن بالکل. اگر آپ دیکھیں تو ڈرانے کا جو معنی ہے اس کے اندر اور کئی طرح کا ڈرنا، مثلا خواب میں بھی تو انسان ڈرتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی بالکل. جی جی اور بہت طرح کا ڈرنا ہوتا ہے، لیکن خبردار کرنے کا جو معنی ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے انذار کے معنی کو بیان کرنے کے لیے. جی ٹھیک. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قائم کریں گے میزانوں کو جو کہ انصاف والے ترازو ہیں، ان کو ہم قائم کریں گے لیوم القیامتی، قیامت کے دن میں. فلا تظلم نفس شیئا، تو بس کوئی بالکل بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، بالکل بھی کمی نہیں کیا جائے گا کوئی بھی نفس. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر جو کوئی عمل ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو اتینا بہا، اس کو ہم لے آئیں گے. چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو ہے اس کو بھی وہاں پر لے آئیں گے. بڑے سے بڑا عمل تو ہے ہی، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وہ جو ہے وہ رہے گا نہیں. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. جی سمجھ آ گیا یہاں تک سب کو؟ جی جی سر. سر. جی سر. پر جو میں نے بات بتائی ہے افلا یرونا کے اندر، وہ بات بھی سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ جی جی سر سر. آئی. ٹھیک ہے. سر اس میں جملہ محذوف ہے تو ویسے جو اپنی محذوف نکالا وہ پھر اپنی ایک سینس سے نکالتے ہیں، وہ اس جملے سیاق کے سے کانٹیکسٹ کی نکالتے ہیں. سینس سے. جی جی سیاق جی کنٹیکسٹ بتاتا ہے. مطلب مثال کے طور پہ یہاں پر ہم نے یہ بات کی تھی نا کہ اس صورت کا جو دعویٰ ہے بنیادی طور پر وہ تذکیر ہے غافلین کو. غفلت جی میں جی لوگ ڈوبے ہوئے ہیں تو ان کو خبردار کرنا. جس طرح کہا شروع میں جی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. تو جی اس مناسبت سے ہم نے جو ہے وہ یہاں پر یہ نکالا کہ ایغفلون فلا یرون، کیا یہ غفلت میں ہیں اور کیا یہ دیکھتے نہیں. ٹھیک ہے، تو علماء مختلف چیزیں نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف طریقے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں نکالا. بہرحال وہ مختلف ہوتا ہے کہ کوئی بھی مناسبت سے نا، موقع کے مناسبت سے کچھ بھی نکالا جا سکتا ہے. اچھا جی،
اب ادھر سے آگے آیت نمبر 48 سے لے کر 94 تک سورت کا چوتھا باب ہے، اور اس باب کے اندر جو ہے وہ 17 انبیاء کا تذکرہ ہوگا۔ پیچھے کیا کہا تھا؟ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، پیچھے کہا تھا آیت نمبر 7 کے اندر، سورت کے شروع میں آیت نمبر 7 کے اندر کیا کہا تھا؟ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ دیکھ لیا آپ نے آیت نمبر 7 کو؟ جی سر۔ جی، یہ اب اس کا بیان شروع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جب کہا کہ آپ سے پہلے جو ہم نے یہ چوتھے رسول بھیجے، باب کی آیات دوبارہ جی آیت نمبر چوتھے 7 باب کی ٹوٹل آیات، آیات یہ ہیں سر جی چوتھے باب جو آپ کری شروع۔ 48 سے 94 تک، 48 سے 94 تک۔ جی سر۔ اچھا جی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے دیا تھا، موسیٰ وہارون، موسیٰ اور ہارون کو، الفرقان، فیصلہ کن چیز، وضیاءً، اور روشن 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 کتاب، وذکرًا للمتقین، اور نصیحت، ان نصیحت للمتقین، للمتقین۔ سوال کر لوں ایک، آپ لوگوں کو کچھ یاد ہے یا نہیں؟ جی سر انشاءاللہ۔ یہ سورہ بقرہ کے شروع میں بات کی تھی نا کہ ہدن للمتقین، اگر یہ متقین کے لیے ہدایت ہے تو پھر باقی لوگوں کو کیا ضرورت ہے اس کی؟ مطلب جو متقین ہیں ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے متقی ہیں، تو ہدایت کی ضرورت تو ان کو ہے جو کہ متقی نہیں ہے۔ تو وذکرًا للمتقین، یہ تورات جو ہے یہ نصیحت ہے متقین کے لیے، وعظ ہے متقین کے لیے۔ تو جو غیر متقین ہے، وعظ کی اور نصیحت کی ضرورت ان کو ہے یا جو کہ آلریڈی متقین ہیں ان کو ضرورت ہے؟ سر ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، دونوں کو ضرورت ہے، متقین کو بھی ضرورت ہے، اور جو نہیں ہے متقی یا مومن نہیں ہے یا ہدایت یافتہ نہیں ہے ان کو تو ان کو تنبیہ کے لیے۔ صحیح ہے۔ آپ لائبہ جاوید کی بہن ہیں آپ؟ نہیں سر، میں ایک ہی بہن ہوں، اچھا اچھا، آسیہ جاوید بس۔ ٹھیک ہے، چلیں، وہ اصل میں آج وہ نہیں موجود نہیں ہے نا، تو میں نے کہا شاید بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک طالب علم دو مختلف اکاؤنٹ سے نا، اس طرح بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، اس لیے میں نے پوچھا۔ اچھا جی، کوئی اور جواب دینا چاہے گا اس سوال کا؟ سر متقین ہی سر اس سے نصیحت چلیں، باری لیں گے۔ باری، جی جی بتائیے۔ بتائیے۔ اچھا سر سر جو مجھے متقین اس سے سوری چلیے، نصیحت لیں گے۔ جی بتائیے نور ہیرا، آپ بتائیے۔ تو میں بتا رہی ہوں کہ متقین ہی اس سے نصیحت لیں گے، جو متقی نہیں ہے وہ تو اس سے نصیحت پکڑیں گے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اس اعتبار سے کہا، ٹھیک ہے جی۔ جی آپ بتائیے مونا۔ جی سر میں نے کہا تھا ذکر یہ سب کے لیے ہے، لیکن متقین جو ہیں وہ اس سے مطلب اس پہ عمل کر کے جو ہے وہ متقی بنیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں جوابات، دونوں کے جوابات درست ہیں۔ اصل میں یہ لام جو ہے نا، لام، یہ اس کو ہم کہتے ہیں لام للغایہ، لام للغایہ، غایہ کے لیے ہوتا ہے لام، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایک چیز جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ یہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ جس طرح وہ 20ویں پارے کے اندر ہے نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو پھینک دیا دریا میں، اور وہ بہتے بہتے ادھر چلے گئے، تو فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اچک لیا، اٹھا لیا ان کو فرعون والوں نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ ہو جائے یہ بچہ ان کے لیے دشمن اور غم کا سبب، حزن کا، اور ان کے لیے جو ہے وہ آخر میں ان کی بادشاہت کے زوال کا سبب بن جائے۔ تو جب انہوں نے اس کو اٹھایا تو کیا اس لیے انہوں نے اٹھایا تھا کہ یہ ہماری مملکت کے زوال کا سبب بن جائے؟ نہیں سر۔ نہیں، اس لیے نہیں اٹھایا تھا۔ معنی کیا ہے کہ
انہوں نے اٹھا لیا تاکہ ایٹ دی اینڈ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بچہ، یہی بچہ ان کے لیے جو ہے وہ غم کا اور ان کی سلطنت کے جانے کا سبب بن جائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں لام للغایہ. ٹھیک ہے، لام کئی طرح کا، کئی معنی، کئی طرح کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کو بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی جی سر. سر. اسی طرح ایک اور اس کا جواب اس طرح بھی دیا سر جاتا ہے مجھے کہ نہیں آئی، جی حماد بھائی نہیں آئی سر نہیں ہے، چلے میں للغایا آپ کو کے. بتاتا ہوں. جی دیکھیں، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اس بچے کو اٹھا لیا فرعون والوں نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ یہ ہو جائے بچہ ان کے لیے دشمنی کا اور پریشانی کا باعث. تو فرعون والوں نے جب اس بچے کو اٹھایا جو کہ بہتا ہوا آ رہا تھا، تو ان کے خواب و خیال میں یہ بات موجود تھی کہ ہم اس کو اسی لیے اٹھا رہے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن جائے. نہیں سر. نہیں تھی نا؟ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کو اٹھا لیا تاکہ یہ بچہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے. اس کا پھر کیا معنی ہوگا؟ سر یہی لام گایا سے ہے، ایٹ دا اینڈ والی بات ہے. ہاں یہی بات ہے نا، یہ میں حماد بھائی کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. حماد بھائی بتائیے. جی سر. ہاں جی. انہوں نے اٹھا لیا، لیکن ان پتہ نہیں تھا یہ ایسے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوگا. ہوگا بالکل. تو مطلب یہ ہے کہ بالآخر یہ ہونا تھا کہ اس بچے نے ان کے لیے پریشانی کا باعث بن جانا تھا. جی سر. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم نے کہا کہ ہدل للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ بالآخر متقی بن جائیں گے اس کتاب کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ایک انداز اس کا جواب دینے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ سر جی حماد بھائی بتائیے. سر یہ تو پھر ارادہ کونیا ہو جائے گا. مثلاً کس طرح وضاحت کریں؟ سر یعنی کہ جو کام ہو جائے گا وہ تو اللہ کا ارادہ کونیا ہوتا ہے، جی جی اور جو آخر کار ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. بالکل. تو اس کو اگر ہم اس طرح لیں گے کہ آخر کار اس نے متقی بن جانا ہے، جو لوگ اس سے ہدایت لیں گے. لیکن کیا ہم اس کو ایسے لے سکتے ہیں کہ سر جن لوگوں کی زمین زرخیز ہوگی اور جو طلبگار ہوں گے ان کے لیے یہ ہدایت ہے، اور جو طلبگار نہیں ہے ان کے لیے ہدایت نہیں ہے. بات یہی ہے، لیکن اصل میں یہاں پر جو جملہ ہے اس پر جو سوال اٹھتا ہے وہ تو اس کا بھی تو ہم نے جواب دینا ہے نا. جو آیت پر جو سوال اٹھتا ہے اس کا بھی تو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب دینے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. جی سر. اسی طرح بعض دفعہ ہم کہتے ہیں ایک بچہ جو ہے وہ اس کو ہم داخل کرواتے ہیں حفظ کرنے کے لیے، اور ابھی وہ نورانی قاعدے پر ہوتا ہے، اور ہم اسے کہتے ہیں کہ جی حافظ صاحب مدرسے جانے کے لیے اٹھ جائیں. حافظ صاحب مدرسے سے جا رہے ہیں، حافظ صاحب مدرسے سے آ رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی سر. جی جی. ہوتا ہے نا. اسی طرح کوئی اب میڈیکل کالج میں کوئی داخلہ لیتا ہے تو اس کو ڈاکٹر کہنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پر ایسا ہوتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں بے اعتبار ما یکون. ایک چیز ابھی تو اس کی وہ کیفیت نہیں ہے، لیکن جو کیفیت اس کی ہو جائے گی، اس کی کیفیت ہو جائے گی. جس طرح سورہ یوسف کے اندر ہے نا کہ اس بندے نے خواب دیکھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں شراب نچوڑ رہا ہوں. شراب نچوڑ رہا ہوں. مجھے بتائیے شراب نچوڑی جاتی ہے یا انگور نچوڑے جاتے ہیں؟ انگور میں انگور. انگور نچوڑے جاتے ہیں نا. انی ارانی اعصر خمرا. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. اینڈ ریزلٹ کو ڈسکس ہاں، کیا بے جاتا اعتبار ہے. ما یکون. ابھی وہ انگور ہیں، لیکن چونکہ اس نے بعد میں شراب بن جانا ہے تو کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہوتا ہے. تو ہدل للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو متقی بن جاتے ہیں آخر میں، اس کتاب سے تمسک کر کے، اس کتاب سے فائدہ کر کے بالآخر جو لوگ متقی بن جاتے ہیں، یہ ان کے لیے ہدایت. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر بھی اسی طرح ہے، وذکرا للمتقین. اب یہ متقین کون ہیں؟ یہ ہیں جی الذین یخشون ربہم بالغیب. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بن دیکھے اپنے رب کی خشیت اپنے دل میں رکھتے ہیں.
جو کہ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ قیامت کا جن کے دلوں میں خوف ہے. خشیت اور یہ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ قیامت کا جن کے دلوں میں خوف ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، جس طرح ہم نے تورات نازل کی تھی اسی طرح هَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، یہ قرآن بھی ایک ذکر مبارک ہے. ذکر مبارک یعنی کہ بابرکت نصیحت ہے. انزلناہ، اور یہ اس کی صفت یہ ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے. تو افانتم لہ منکرون، تو کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ یعنی کہ اگر تم موسیٰ اور ہارون کو دی گئی ہماری تورات کو تسلیم کرتے ہو تو تم اس کا کیا انکار کر رہے ہو؟ یہاں پر اب موسیٰ اور ہارون کا قصہ جو ہے وہ تفصیل سے بیان نہیں کیا. کیوں نہیں کیا یہاں پر تفصیل سے بیان؟ سر پیچھے ہو چکا ہے اس لیے. پیچھے ابھی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے پیچھے. اب وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور یقیناً ہم نے ابراہیم کو ہدایت اور نبوت دے دی تھی من قبل، موسیٰ اور ہارون سے پہلے. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کے احوال کو خوب جانتے تھے. ہم بِهِ وَبِأَحْوَالِهِ، ہم ابراہیم اور اس کے حالات سے خوب واقف تھے کہ وہ اس نبوت کا اہل ہے، تو ہم نے اس کو نبوت سے نواز دیا. اذ قال لأبیہ وقومہ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، سوال کیا، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. ما هذه التماثیل، یہ بت، یہ شکلیں اور یہ صورتیں یہ کیا ہیں کہ التی انتم عاکفون لها، کہ تم جن پر مجاور بن کر بیٹھے ہوئے ہو، تم جن پر وقوف کیے ہوئے ہو، تم جن پر جم کر بیٹھے ہوئے ہو. وقوف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر جم کر بیٹھنا، ٹھیک ہے، جس سے ہم کہتے ہیں نا اعتکاف. تو اعتکاف کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے، عین کاف فا، عین کاف فا. اسی سے ہمارے ایک دوست نے اپنی بیٹی کا نام بھی رکھا ہے عاکفہ، عاکفہ، ٹھیک ہے. تو معنی اس کا ہوتا ہے جم کر بیٹھنا، وقوف. انتم لہا عاکفون. اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے سوال کیا. قالوا وجدنا آباءنا عابدین لہا، وجدنا آباءنا عابدین لہا، ٹھیک ہے، لہا عابدین یعنی کہ عابدین لہا. قالوا، انہوں نے جواب دیا. اب دلیل مشرکین کی اپنے شرک پہ سب سے بڑی دلیل. قالوا، انہوں نے کہا، وجدنا آباءنا، ہم نے پایا اپنے بڑوں کو، اپنے باپ دادوں کو، کہ عابدین لہا، اس حال میں کہ وہ بھی انہی کی عبادت کیا کرتے تھے. اور تمہیں کیا دلیل چاہیے؟ اس سے بڑی کیا دلیل چاہیے؟ منہ بند کروا دیا، ایسی دلیل دی. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی قسم، لقد کنتم انتم وآباؤکم، یقیناً تم بھی، تمہارے بڑے بھی، تمہارے آبا و اجداد بھی، فی ضلال مبین، واضح اور کھلی گمراہی میں تھے. یہ کیا دلیل ہوئی کہ ہم نے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم بھی یہ کر رہے ہیں؟ اب تم بھی گمراہ تھے، تمہارے بڑے بھی گمراہ تھے. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. انہوں نے کہا اجئتنا بالحق، کیا تم ہمارے پاس کوئی حقیقت، کوئی حق لے کر آئے ہو، یا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن. انہوں نے کہا میں تمہارے پاس حق ہی لے کر آیا ہوں، اور وہ حق یہ ہے کہ تمہارا رب، ربکم، اور رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب، وہ ہے کہ الذي فطرهن، وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے. تمہارا رب اور تمہارے علاوہ آسمانوں اور زمینوں کا رب وہ وہی ہے جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس چیز پر جو ہے وہ گواہ ہوں، میں اس چیز پر گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا رب اور تمہارے علاوہ آسمانوں اور زمینوں کا رب وہ وہی ہے جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے، اور میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں. اور تمہارے یہ جو معبود ہیں، تم نے جن کو معبود بنا رکھا ہے، تم نے جن کو اپنے ہاتھوں سے تراش رکھا ہے، یہ تمہارے رب نہیں ہو سکتے.
تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور اللہ کی قسم میں تدبیر کر لوں گا تمہارے ان بتوں کی، بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ تم پشت پھیر کر چلے جاؤ گے اپنی عیدگاہ کی طرف، اپنی عید کی طرف، اپنے میلے کی طرف۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، یہاں پر قصے میں جو ہے وہ اختصار ہے، کیونکہ یہ دوسری جگہوں پہ بیان ہوا ہے، تفصیل کے ساتھ قصہ بیان ہوا ہے، تو یہاں پر اختصار ہے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، پس ابراہیم نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سوائے ان بتوں کے بڑے کو، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ تاکہ رجوع کریں، الیہ، لعلہم الیہ یرجعون، الیہ کی ہی ضمیر سے کون مراد ہے؟ سر ان کا بڑا بت یا ابراہیم؟ ہاں دیکھیں اب دونوں احتمالات موجود ہیں، اصول جی التفسیر کو یاد کریں، اصول التفسیر کو یاد کریں، ٹھیک ہے؟ سر بڑا مزہ آیا اس کے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ پڑھ کے نا۔ بالکل بالکل صحیح بات ہے۔ تو لعلہم الیہ یرجعون، اب دونوں معنی بن سکتے ہیں، اسی لیے تاکہ یہ اپنے بڑے بت کی طرف لوٹیں، یا اسی لیے تاکہ یہ لوگ ابراہیم کی طرف لوٹیں، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ بہتر معنی یہی ہے، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ یہ لوگ ابراہیم کی طرف رجوع کریں، مطلب بتوں کو توڑنے کا مقصد یہ تھا تاکہ یہ لوگ پھر میرے پاس آئیں اور پھر مجھے جو ہے وہ ان کو بات سمجھانے کا موقع مل جائے۔ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی سر۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، اب وہ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ من فعل هذا بآلهتنا، واہ، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ کس نے ہمارے معبودوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، وہ تو بڑا ہی ظالم ہے، ہمارے معبودوں کا یہ حال کر دیا ہے۔ اللہ اللہ۔ قالوا، اب وہ بعض لوگوں نے کہا ہاں، سمعنا فتن، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کے بارے میں، ہم نے ایسی باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، یذکرہم، سمعنا فتن یذکرہم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے ان بتوں کی عیب جوئی کرتے ہوئے۔ یذکرہم، یہاں ذکر سے مراد صرف مطلق ذکر نہیں ہے کہ صرف ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، نہیں نہیں، یذکرہم یعنی کہ ان کی عیب جوئی کرتے ہوئے سنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر سمجھ آ گئی۔ سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ابراہیم اس کو کہا جاتا ہے ابراہیم، ٹھیک ہے؟ یقال لہ ابراہیم یعنی کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو وہ ایسی باتیں کرتا ہے، ابراہیم کہتے ہیں اسے، ابراہیم نام ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ قالوا فأتوا به علی اعین الناس، انہوں نے کہا لے آؤ اس کو، اگر معاملہ ایسا ہے تو اس کو لے آؤ، ان کان الامر کذالک، اگر معاملہ ایسا ہے تو اس کو لے آؤ، علی اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ تمام لوگ اس کا انجام دیکھ لیں، تمام لوگ تاکہ اس کے انجام پر حاضر ہو جائیں، تمام لوگ اس کے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اب لایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم، اانت فعلت هذا، کیا تو نے یہ کام کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، اے ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کا یہ حال تو نے کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، چلیں اب یہ اگلی میٹنگ میں انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں، یہ ثلاثہ کذبات ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا، انشاءاللہ اس پہ اگلی میٹنگ میں بات کرتے ہیں، ابھی پھر بات بیچ میں کٹ جائے گی۔ اچھا جی، اب ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ قصہ ہے، انہوں نے ایک تو کہا کہ انی سقیم، جب وہ لوگ جانے لگے اور ان کو بھی ساتھ چلنے کا کہا تو انہوں نے معذرت کر لی، کہا انی سقیم۔ دوسرا پھر جو ہے وہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ یہ اس بڑے نے جو ہے وہ یہ کام کیا ہے۔ اور تیسرا جب سارا کو اپنی بہن کہہ دیا بادشاہ کے سوال پہ، قصہ آپ کو معلوم ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے تذکرہ ثلاثہ کذبات، کہ یہ تین جو ہے وہ ایسے معاملات ہیں جو بظاہر جھوٹ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا جو اعتقاد ہے انبیاء کے بارے میں وہ معصوم ہونے کا اعتقاد ہے،
کہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہوں، عام گناہ تو اپنی جگہ ہیں، اگر جھوٹ جیسا گناہ اگر اس سے انبیاء معصوم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ نے کسی بندے کے بارے میں یہ تسلیم کر لیا کہ اس سے جھوٹ کا صدور ممکن ہے، آپ نے کسی بندے کے بارے میں یہ تسلیم کر لیا کہ اس سے جھوٹ صادر ہونا ممکن ہے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اپنے دعوی نبوت میں سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ آپ کو اشکال اور اعتراض سمجھ میں آیا؟ جی سر۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جھوٹ جو ہے وہ بول لیا کرتے تھے، تو یہ دعوی نبوت کے اندر سچے ہونے کا اس کا کیا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اسی لیے جو انبیاء کے بارے میں درست بات یہی ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو تین موقع ہیں، یہ اصل میں یہ توریے ہیں، توریہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بات کے دو معنی ہوں، ایک بات کے دو معنی ہوں، ایک معنی ایسا ہو جو کہ فوری طور پر ذہن میں آ سکتا ہو، اور ایک معنی ایسا ہو جو ذرا دور کا معنی ہو، دور کا معنی ہو، ٹھیک ہے۔ تو قریب کے تیسرا ہے جی انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے حماد بھائی؟ اچھا جی، تو یہ تینوں جو صورتیں ہیں یہ توریے کی صورتیں ہیں، توریے کی صورتیں ہیں۔ توریہ کیا ہوتا ہے؟ توریہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو چیز ہے، ایک لفظ، ایک جملہ جو ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی قریب کا ہے، ایک معنی جو ہے وہ بعید کا ہے، ایک معنی ایسا ہے جو کہ فوری طور پر ذہن میں آ سکتا ہے، فوری طور پر ذہن میں آتا ہے، لیکن دوسرا معنی ایسا ہے جو کہ فوری طور پر ذہن میں نہیں آتا، ہاں وہ دور کا معنی ہوتا ہے۔ تو انسان کسی وقت جو ہے وہ کسی موقع پہ کسی مصلحت کے پیش نظر ایسا کرتا ہے کہ وہ دور کا معنی اپنے ذہن میں رکھ کر جملہ بولتا ہے، اور قریب والا جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کا وہی معنی مراد ہے جو کہ قریبی معنی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں توریہ۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ تو یہ توریہ جو ہے یہ جائز ہے، اور اس کو جو ہے وہ جھوٹ نہیں کہا جا سکتا، اگرچہ ظاہر میں ظاہری شکل کے اعتبار سے دیکھنے میں جو ہے وہ بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ خلاف واقعہ بات ہے، لیکن در حقیقت یہ جھوٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بعض بڑے بڑے مفسرین نے جو ہے نا ان کو غلطی لگی ہے اس مسئلے میں، جس طرح سید مودودی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں جو ہے وہ کہہ دیا کہ ہمیں جو ہے نا وہ مطلب یہ جو ابراہیم کے بارے میں جو یہ قصہ ہے، یہ اس سے جو ہے وہ ابراہیم کی صداقت پر حرف آتا ہے، تو ہمیں ابراہیم کی صداقت زیادہ محبوب ہے بخاری کے چند راویوں کی صداقت سے، یعنی کہ اگر ہم اس حدیث کو اسی لیے صرف تسلیم کر لیں کہ بخاری کے اندر یہ حدیث ہے تو اس کے راوی جو ہیں وہ سچے تھے، ہمیں ابراہیم کی صداقت اس کی نسبت زیادہ عزیز ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث صرف بخاری کے اندر نہیں ہے، بلکہ اور کتب حدیث کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر چلیں آپ حدیث کو کر بھی دیں تو کیا قرآن کے اندر سے اس کو کیسے آپ نکالیں گے بل فعلہ کبیرہم ھذا کو، ٹھیک ہے۔ تو قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ جی حماد بھائی۔ جی آواز نہیں آ رہی حماد بھائی۔ جی اب آئی ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ جی آواز نہیں آ رہی حماد بھائی، آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بوڑھی خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں جانے کے بارے میں پوچھا تھا، تو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بوڑھی خاتون نہیں ہوگی،
جی جی تو وہ ایک مذاق کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب وہ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر تو جوان کر کے بھیجا جائے گا. دیکھیں اس کا یہ بھی، اس کو بھی توریہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اصل میں یہ تو توریہ اس لیے بھی نہیں ہے نا کہ یہ ایک مزاح ہے، مزاح. ٹھیک ہے، مزاح کی نیت سے، اور بات بھی حقیقت کے خلاف نہیں ہے، بات بھی حقیقت کے بالکل عین مطابق ہے نا، کہ بوڑھی عورت تو وہاں نہیں جائے گی، ظاہر ہے وہ جوان ہو کے جائے گی. تو بس یہ توریہ بھی اس سے ملتی جلتی ہی کوئی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ملتا جلتا ہی ہوتا ہے، قریب قریب ہی ہوتا ہے. اچھا جی. قال بل فعله كبيرهم هذا، انہوں نے کہا بلکہ یہ کیا ہے ان بتوں کے اس بڑے نے کیا ہے. فاسألوہم، پوچھ لو ان سے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو اس نے کیا ہوگا. فرجعوا الى انفسهم، اب وہ اپنی طرف انہوں نے رجوع کیا، یعنی کہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے. فقالوا انکم انتم الظالمون، آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ بے شک تم ظالم ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر جو ہے وہ شرمندہ ہو کر سروں کو جھکا لیا اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تمہیں پتہ ہے ابراہیم کہ یہ کلام نہیں کرتے، تمہیں پتہ بھی ہے ابراہیم کہ یہ بول نہیں سکتے. تو ابراہیم نے کہا اتعرفون ذالک فتعبدون من دون اللہ، اتعرفون ذالک، تم یہ بات جانتے بھی ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، پھر بھی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی کہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کہ جو تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتی اور جو تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی. اف لکم، تم پر افسوس ہے، تم پر بھی، اور ولی ما تعبدون من دون اللہ، جن کو تم نے اللہ کے علاوہ اپنا معبود بنا رکھا ہے ان پر بھی افسوس ہے، تم پر بھی افسوس ہے اور تمہارے معبودوں پر بھی افسوس ہے. اتجہلون فلا تعقلون، کیا تم جہالت میں مبتلا ہو اور تم عقل نہیں کرتے ہو. اب یہ بات جب سنی تو مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ قالوا حرقوہ، انہوں نے کہا اس کو جلا دو. وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی نصرت اور مدد کرو. ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے ہی والے ہو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کام کرو. اب ابراہیم کو جو ہے وہ پھینک دیا آگ میں. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، واقعے میں اختصار ہے. ٹھیک ہے، قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی، ہو جا، بردم و سلامن، ٹھنڈی اور سلامتی والی، اعلی ابراہیم، ابراہیم پر. وارادوا به کیدن، انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم کے ساتھ مکاری چال چلنے کا. فجعلناہم الاخسرین، ہم نے ان کو جو ہے وہ گھاٹے میں کر دیا، ان کی چال کو ناکام کر دیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نجات دی ابراہیم کو اور ساتھ ان کے بھتیجے لوط کو بھی. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ایک زمین کی طرف کے جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، وہ شام کی سرزمین ہے، اور یہ برکت رکھی ہے للعالمین، تمام لوگوں کے لیے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور پھر ہم نے عطا کیے، ہبہ کیے ابراہیم کو اسحاق بھی دیا، و یعقوب نافلہ، اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی دیا، زیادتاً علی اسحاق، نافلہ یعنی کہ زائدہ، اسحاق تو دیا ہی، اسحاق کے بعد یعقوب بھی دیا. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان سب کو جو ہے وہ ہم نے بہترین لوگ بنایا، صالحین، شریعت کے موافق، اللہ کے حکم کے موافق چلنے والے، صالحین. یہ جتنے بھی انبیاء ہیں نا ابراہیم علیہ السلام کے بعد، جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سارے اسرائیلی ہیں. ٹھیک ہے، اسرائیلی ابراہیمی ہیں، اسرائیلی ابراہیمی، یعقوب کی نسل سے، یوسف کے بعد یعقوب کی نسل سے ہیں یہ سارے کے سارے جتنے بھی انبیاء ہیں، سوائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے نبی، یہ اسماعیلی ابراہیمی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ دنیا کے اندر جو سارا جھگڑا ہے یہ یہی جھگڑا ہے، سارا جھگڑا وہ یہی جھگڑا ہے کہ یہ آخری نبی جو ہے یہ اسماعیلی ابراہیمی کیوں ہے، اسرائیلی ابراہیمی کیوں نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی سر. یہ سارا مسئلہ یہ چل رہا ہے.
وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ہم نے ان ائمہ کو، ان نیک انبیاء کو بنایا ائمۃ مقتدا، ایسے لوگ کہ جن کی اقتدا کی جاتی ہے، یہدون بامرنا، اور یہ ہماری وحی کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، واوحینا الیہم، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، فعل الخیرات، اچھائی کے کام کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کی ہم نے ان کی طرف وحی کی، وَكَانُوا عَابِدِينَ لَنَا، اور یہ سارے کے سارے ہماری عبادت کیا کرتے تھے، ان میں سے کوئی بھی معبود نہیں تھا، یہ سب کے سب ہمارے بندے تھے، ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ چلیے ابھی لوط علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی بستی والوں کا تذکرہ انشاءاللہ کل کریں گے۔